اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو ہمیشہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے جس کے بعد ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیتا اور ان کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ وہ یہاں اسی حالت میں مر جائے، اور کہتا تھا کہ اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں اپنی طاقت ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی تھی اور مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ گلی گوچوں میں چکر لگاتے پھریں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور فجر سے عشاء تک ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اسی لیے سوچا کہ اپنے زندگی کے جتنے بھی دن بچے ہیں جہاد میں گزار دوں، اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک دفعہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان کی فرمائش کی اور آپ نے حامی بھر لی اور اذان دینا شروع کیا۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہو گیا۔